اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ یقیناً سورہ یاسین قرآن عظیم کا دل ایسے ہے کہ ہزاروں دلوں میں اتر بھی جاتا ہے، اور ہزاروں نہیں کروڑوں دلوں کا سکون ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کی جیلا ہے، ہماری روح کی غذا ہے، ہماری بیماریوں کی شفا ہے، اور ہم سب کے لیے غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ یاسین کی فضیلتوں میں بہت سارے روایات مروی ہیں، احادیث کریمہ سے بھی۔ مختصر یوں کہ بندہ جس نیک مقصد کے تحت سورہ یاسین تلاوت کرے، اللہ اسے اس کے مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ اسی طرح سے خاص طور پر چند جو منقول ہیں روایات اور بزرگوں نے لکھے ہیں، وہ یوں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کو فاقہ کبھی نہیں آئے گا، محتاجی کبھی نہیں آئے گی۔ اتنا ہے کہ اللہ رب العزت اسے کسی اور کا محتاج نہیں بنائے گا۔ سورہ یاسین کی تلاوت کی پابندی کرنے والا دوسروں کے سامنے ذلیل کبھی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ سر بلند رکھے گا۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی پابندی کرنے والا چاہے پتھر دل، سخت دل حاکم کے سامنے بھی جائے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اس کا رعب اللہ تعالیٰ سامنے والے کے سینے پر ڈال دیتا ہے، کیسا بھی وہ حاکم سامنے کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس پر نرمی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ یاسین کے متعلق بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی جنگل میں راستہ بھٹک جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اسے راستہ مل جائے گا۔ اگر کوئی بھوک کی شدت سے تڑپتا ہو اور کھانے کی کوئی چیز نہ ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، مولا اس کی بھوک کو ختم فرمائے گا، کیونکہ یہ غذا بھی ہے، روحانی غذا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی غذا کے طور پر تمہیں منتقل فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی موت آسان کر دی جائے گی، موت آسان کر دی جائے گی۔ ہاں، یاسین پڑھے اور اس کی آیتوں پر عمل بھی کرے، اس کے لیے فضیلت ہے۔ قیامت کے دن سورہ یاسین اس کی شفاعت کرے گا۔ حتیٰ کہ سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات میں نے شاید اس سے قبل عرض کی ہے آپ سب کے سامنے۔ امام احمد بن حنبل نزع کے عالم میں تھے، سکرات کے عالم، لوگ سب تعزیت کے لیے آ بھی گئے تھے آپ کے پاس۔ آپ کی وہ جانکنی کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بڑا کٹھن وقت ہے، اس کو ایکسپلین بھی کوئی کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کے بعد تو پھر سارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ نزع کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، سکرات کا وقت کیسا ہوتا ہے، یہ بتایا بھی نہیں جا سکتا، بتانے والا تو دنیا میں واپس آتا نہیں، جس کو ہوئی ہے وہ سیدھے قبر میں چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے اس کی تکلیف کو یوں اندازہ کر سکتے ہو کہ سکرات کے وقت اگر جسم پر مکھی بیٹھ جائے تو ایسا لگے گا کہ ایک پہاڑ بیٹھا ہے، اور اس کے لیے ایک بوند پانی ایک ندی پانی کے برابر لگتا ہے۔ ایک چمچ پانی یا تھوڑا سا چند قطرے پانی اسے ایک ندی بھر کے پانی کی طرح لگتا ہے، کہ اتنی شدت کی پیاس اور شدت کی تکلیف۔ ایسے حالات میں ایمان ڈگمگاتا ہے ہزاروں کا، وہ بہت ہی کٹھن وقت ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہاں ہم تھوڑی سی تکلیفوں میں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں، چاہے وہ کیسے بھی عقیدے کا کیوں نہ ہو، ہوتا نہیں ہے؟ بچہ بیمار ہے تو کبھی کسی کے پاس چلے گئے، مندر بھی چلے گئے، پتھر کے پاس بھی گئے، درخت کے پاس بھی چلے گئے، بس ہمیں سکون چاہیے، بیماری ختم ہونی چاہیے۔ جب ہم یہاں پر عافیت کے وقت، آرام کے وقت غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں ہماری ضروریات پورا کرنے کے لیے، تو سکرات کے وقت جب شدت کی تکلیف ہو رہی ہو اور ابلیس لعین اس وقت آئے اور کہے کہ میں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا، تمہیں راحت دوں گا، تمہارے جسم میں ٹھنڈک پہنچاؤں گا، اور میٹھا ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوگا، خوشبودار، کہے گا یہ پانی تیرے لیے میں لایا ہوں،
تو وہ سکرات والا یہی پوچھے گا کہ کیا کرنا ہوگا. ابلیس کہے گا بس تو کہہ دے کہ میں عبادت کے لائق ہوں, سجدہ میرے لیے ہے, خدا کے برابر کا درجہ مجھے دے دے. تو عام ذہن رکھنے والا, ایک عام عقیدہ رکھنے والا, وہ یہ سوچے گا جان تو چھوٹ جائے, پریشانی میں جو مبتلا ہوں ایک بار بول دیں شاید یہ پانی پلا دے گا. تو وہ سکرات والا اس کے لیے کہہ دیتا ہے تو جو بول رہا ہے سب میں بولنے کو تیار ہوں, بس پانی پلا دے. تو جب وہ کفریہ کلمات بکتا ہے سکرات والا, تو شیطان وہ پیالہ زمین پر پٹکتا ہے اور تالیاں مارتے ہوئے جاتا ہے, اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے, کفر پر موت ہوتی ہے. ایسے ایک دو نہیں, کئی لوگوں کے ایمان کو وہ موت کے وقت کھینچتا ہے, چھینتا ہے, ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے. تو میرے عزیزو, یہ کٹھن وقت کی حفاظت کیسے ہو؟ آج تو ہم الحمدللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں, کوئی اگر ہمیں بہکانے کے لیے آئے تو ہم تو اس کو منہ توڑ جواب دیں گے, لیکن شدت کی تکلیف کے دوران جب وہ ہمیں سہولتیں دینے کی بات کر رہا ہو اور ہم اس وقت جمے رہے ایمان پر, یہ بڑی بات ہے. وہ کیسے ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے اندازہ لگائیں. آپ نزع کے عالم میں تھے, بستر پر, سکرات کا عالم ایسا ہوتا ہے, لیکن اتفاق ایسا ہوا ان کے ساتھ, وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو موت کے منہ سے بھی کسی کو نکالے. ہاں یہ دستور کچھ اور ہے دنیا میں کہ نزع کا عالم جب آ گیا, سکرات کا وقت آ گیا تو موت تو آنی ہے, لیکن یہ ہمارے لیے قانون ہے, اللہ کے لیے نہیں. تو سکرات کا وقت چلتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد اچانک ایسا ہوا کہ امام احمد بن حنبل کی طبیعت بالکل صحیح ہو گئی. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, ساری وہ کیفیت ختم ہوئی. تو ان کے جو مصاحبین, مریدین, متوسلین, شاگرد وغیرہ بیٹھے تھے, انہوں نے دیکھا کہ استاد گرامی تو اب صحیح سلامت ہے. تو آپ رونے لگے. کہا کہ اے لوگوں, میں تمہیں بتاؤں میرے ساتھ کیا پیش آئی بات. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ نزع کا عالم, یہ سکرات کا عالم بہت ہی سخت ہوتا ہے, اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں انتظار میں تھا کہ موت آئے گی, لیکن نرخرے کی یہ تکلیف, جھانکنی کی یہ تکلیف, اس شدت کے وقت مجھے بہت تیز پیاس لگی, اور اس وقت ابلیس لعین میرے سامنے کھڑا تھا اور آ کر کے مجھ سے, کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل کی, جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. اس امام کی موت کے وقت شیطان ان کے سرانے پر آ کر بہکاتا ہے, تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اتنے بڑے پائے کے امام ہیں. وہ کہتے ہیں وہ مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا, یہاں تک کہ میں تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا, اور ابلیس لعین کے ہاتھوں میں موجود پانی کو دیکھتا رہا کہ ایک بار یہ پلا دے. ظاہر سی بات ہے, شدت کی تکلیف میں کہیں سے کچھ ملے, تو وہ مجھے بار بار اپنی طرف دعوت دے رہا تھا. میں اللہ کے حضور یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے بہکاوے میں آ جاؤں. اسی اثنا ایک خوبصورت نوجوان وہاں آیا. امام احمد بن حنبل فرماتے اس نے گھونسے لگا لگا کر کے شیطان کو مارنا شروع کیا, اور اتنا مارا کہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا, قریب بھی نہیں آیا. اس نوجوان نے کہا اے احمد بن حنبل, فکر مت کر, میں تیری حفاظت کرتا رہوں گا. اس ابلیس لعین کو میں نے بھگا دیا. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ حسین جمیل نوجوان ہے کون؟ کون ہے تو؟ تو اس نوجوان نے کہا روزانہ جو تو تلاوت کرتا تھا میں سورہ یاسین ہوں, سورہ یاسین ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ سورہ یاسین کی تلاوت سب سے بڑا فائدہ. دنیا میں کچھ ملے نہ ملے, ایمان پہ موت ہو جائے. اگر یہ چیز ہو گئی تو پھر قیامت کے دن تو ہمارے وارے نیارے ہیں, اور نہیں کفر پر موت ہوئی تو دنیا میں تمہیں چاہے بادشاہت ہی کیوں نہ ملے, قیامت کے دن تو پھر ہمیشہ کی جہنم, ہمیشہ کی دوزخ, ہمیشہ کی آگ. اس سے بہتر ہے کہ دنیا کی اگر چند آسائشیں اور آرام نہ ملے اور مولا ایمان پر موت عطا کرے. عزیزان گرامی, سورہ یاسین کے جو چند میسیجز ہیں, جو پیغامات ہیں, وہ دل ہلا دیتے ہیں.
اللہ رب العزت فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. اللہ فرماتا ہے ان بندوں پر بہت افسوس ہے کہ جتنے بھی رسول ان کے پاس آئے رسولوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، رسولوں کے ساتھ انہوں نے مذاق اڑایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگ دیکھتے نہیں، کیا معلوم نہیں ہے کتنے تم سے پہلے ایسے زمانے میں قومیں آئیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، سب ختم ہو گئے. یہ تو دنیا میں ہلاک کیا ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. میرے عزیزوں پچھلی قومیں جن لوگوں نے بھی نبیوں کی توہین کی، نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ نے ان قوموں کو ختم فرمایا. ان قوموں کی عزت نہیں، ان قوموں کی کوئی اپنی حیثیت باقی نہیں رہی. یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے تو اور کیا ہے. آج میں بارہا یہی کہتا ہوں کہ ہم عشق رسول محبت رسول کے جو نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، میرے عزیزوں دل سے پوچھو، تمہارا دل جواب دے گا کہ تو حقیقت میں محبت رسول کا حامی ہے یا صرف تیری زبان کہہ رہی ہے. جیسے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا میں میرے لیے سب سے کٹھن سوال یہی ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تجھے رسول سے محبت ہے یا نہیں، یہ کٹھن سوال ہے. وہ کہتے تھے میرے لیے بہت کٹھن سوال ہے، مشکل سوال ہے. کہا آپ کیوں؟ یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے محبت رسول. کہا نہیں، اگر نہ کہہ دوں محبت نہیں ہے رسول سے تو کافر ہو جائیں گے، ایمان ہی چلا گیا. اور اگر ہاں کہہ دوں تو جھوٹا پڑ جاؤں گا کہ میرے عمل الگ ہیں، نبی کے عمل الگ تھے. حقیقت ہے میرے عزیزو، ہاں کہو تو پھر تمہارے اعمال تمہارے خلاف بولیں گے. کیا رسول سے محبت یہ علامات تیرے؟ اعمال تو دیکھ، نہ چہرہ رسول کی طرح رکھتا ہے، نہ کپڑے، نہ لباس، نہ اعمال، نہ کھانے پینے کے طریقے، نہ اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے، نہ بات کرنے کے انداز، نہ لوگوں سے ملنے کے طور طریقے، کچھ بھی تو نہیں میل کھاتا ہے. تو یہ زبان جھوٹی پڑ جاتی ہے.